نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے پروگرام میں میں شعیب رضا خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اردو کے آج اس پروگرام میں 12ویں کلاس کے طالب علموں کے لیے ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ترقی پسند افسانہ۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد اشرف صاحب، جو کہ کروڑی مل کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ آپ کا اردو افسانے پر بہت بڑا کام ہے۔ ہند و پاک میں اردو افسانہ، ناول، بر صغیر میں اردو افسانہ، اس کے علاوہ ناول اور کئی طرح کے جو افسانے پر اور ناول پر کام ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شفیع ایوب صاحب، جو کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے طالب علموں کو یہ بتائیں کہ ترقی پسند تحریک ہے کیا؟ خالد اشرف صاحب۔ دیکھیے، ادب کا جہاں تک سوال ہے، میں سمجھتا ہوں بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادب اپنے آس پاس کے حالات سے، جو سیاسی سماجی حالات ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہوئے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اسی تھیوری کو کہ جو چیز آپ ادب یا شاعری لکھ رہے ہیں وہ آپ کے آس پاس کے حالات کی پیدا کردہ ہے۔ ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور یہ سب سے پہلے 30s میں لندن میں، پیرس وغیرہ میں کئی کانفرنسز ہوئیں، اور اس وقت جو حالات تھے یورپ میں، خاص طور پہ فاشزم جس طرح سے عروج پا رہا تھا اور آزادیاں جس طرح سے سلب کی جا رہی تھی، ایک بڑا خطرہ تھا، اور اس میں یقیناً ایک سوویت یونین کا بھی رول شامل تھا کہ وہاں یورپین ممالک میں تنظیمیں بننی شروع ہوئیں، مزدوروں کی، دانشوروں کی، کسانوں کی، پینٹرز کی، آرٹسٹوں کی۔ تو ہمارے ہاں سے جو سب سے بڑے نمائندہ ہمارے ترقی پسند تحریک کے تھے سجاد ظہیر، وہ اس وقت وہاں لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر تاثیر وہیں تھے، ملک راج آنند یہیں تھے، اور بہت سارے لوگ۔ تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اب صرف ادب لکھنے سے، شاعری کرنے سے، اور خاص طور پہ جس طرح کی کلاسیکل شاعری، جدید شاعری ہمارے یہاں ہو رہی تھی، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ضرورت اس بات کی کہ جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے، یعنی یورپ میں ایک طرف فاشزم کا خطرہ ہے، دوسری طرف ہندوستان میں دیکھیے کہ غلامی ہے، اور یہاں گاندھی جی آ چکے ہیں اور سب لوگ موجود ہیں، خلافت تحریک بھی ہو چکی ہے، فرقہ پرستی کی تحریک بھی، ایک جو رجحان آیا تھا بہت طاقتور 30s میں، وہ بھی ڈھل گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان ساری چیزوں کو جوڑا جائے، اور یہ چیزیں ادب میں جو سماجی تبدیلیاں ہیں، جو سماجی محرکات ہیں، وہ آنے چاہیے۔ تو ترقی پسند تحریک کو اگر بہت سادہ اور آسان لفظوں میں کہیں تو یہ وہ تحریک ہے جو اپنے آس پاس کے سیاسی اور سماجی حالات کو ادب میں شامل کرنا چاہتی ہے، اور نہ صرف شامل کرنا چاہتی ہے بلکہ ادب کے ذریعے ان حالات کو تبدیل بھی کرنا چاہتی ہے۔ یہ ترقی پسند تحریک ہے۔ ترقی پسند تحریک کا محور یہی تھا کہ ادب سماج کے لیے ہے، سماج کی عکاسی کرنے کے لیے ہے، سماج کے بھی ان دبے کچلے لوگوں کے لیے ہے۔ اور 1936 میں ہندوستان کے اندر ملک راج آنند، سجاد ظہیر اس کے روح رواں تھے، اور وہ جب لندن سے واپس آئے ایک نئی سوچ لے کر کے، اور اس کے پس پشت کہیں نہ کہیں 1917 میں ڈاکٹر صاحب جو روس کے اندر انقلاب آیا، روس کا انقلاب 1917 کا، پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد، روس کے انقلاب کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی تھی، اور سامراجیت کے خلاف لڑنے کے لیے ہندوستان میں تو ادیبوں نے یہ سوچا کہ ادب اب صرف گل و بلبل کی کہانی نہیں ہے، صرف کسی شہزادی کی کہانی نہیں ہے کہ ہم کوئی کہانی لکھیں اس میں ایک شہزادہ ہو، ایک شہزادی ہو، اور دونوں کے اندر عشق اور محبت کی داستان ہو، بلکہ ہم زمین پہ آ کر کے کسانوں کی بات کریں، مزدوروں کی بات کریں، اور آزادی کی لڑائی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ تو یہ جو سلسلہ چلا یہاں پہ 1936 میں ہندوستان کے اندر ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی گئی، اور وہ تحریک کی شکل میں اس میں منشی پریم چند جیسا سینئر لکھنے والا، سینئر ادیب، اس کی صدارت، پہلی صدارت کی، اور ایک جملہ جس کی طرف جو مشہور ہو گیا، آج سب کی زبان پہ ہے، وہ تھا کہ ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ حسن کا معیار بدلنا، حسن صرف شہزادیوں میں ہے یا کھیت میں کام کرنے والی جو غریب لڑکی ہے، جو پتھر توڑتی ہوئی مزدور ہے، اس میں بھی حسن ہے۔ تو سڑک کے کنارے جو پتھر وہ توڑتی، پتھر الہ آباد کے پتھر، تو اس پتھر توڑنے والی مزدور کے اندر بھی حسن ہے۔ یہ تبدیلی تھی ترقی پسند تحریک کی، اور افسانہ اس سے پہلے لکھا جا رہا تھا ڈاکٹر صاحب پریم چند، لیکن افسانے کی عمر معاف کیجیے گا کہ بہت زیادہ نہیں تھی، اور یہ اردو افسانے کی خوش قسمتی ہے کہ صرف 25-30 سال کا عرصہ گزرا تھا اردو افسانے کی عمر، نوخیزی کی عمر کہیں گے، نوجوانی کی عمر کہیں گے افسانے کی۔ اس عمر میں
तरक्की पसंद तहरीक शुरू होती है और उर्दू अफसाने को बेहतरीन लिखने वाले मंटो, बेदी, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस तरह के लिखने वाले अचानक सामने आते हैं ये सारे। और ये सब 20-22 साल 24 साल के नौजवान थे उस वक्त जब आते हैं। तो अफसाना लिखा जाता, मजनू गोरखपुरी के अफसाने, सज्जाद हैदर के अफसाने। लेकिन मजनू के अफसाने देखिए, उसमें एक अजीब किस्म की जमालियाती हुस्न आपको मिलेगा, लेकिन कोई ज़मीनी हकीकत नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। प्रेमचंद ने ज़रूर, क्योंकि आइडियलिज़म उस वक्त तक अफसाने में, उर्दू अफसाने में आइडियलिज़म था, एक आदर्शवाद काम कर रहा था, कुछ उपदेश थे उसमें, नसीहतें थीं। प्रेमचंद ने ज़रा सा उसको समाज से जोड़ने का काम किया था, लेकिन तरक्की पसंद तारीख ने पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया। अब कहानी बयान होगी कि दश्ते हस्ती बने मक्तल तो लहू रोते हैं दिल, और दिल लहू रोएं तो होती है कहानी पैदा। तो दिल के लहू रोने से जब कहानी पैदा हो, वो तरक्की पसंद तहरीक की कहानी थी, वो अफसाना था। तो जो तरक्की पसंद तहरीक से पहले, शुरू होने से पहले जो अफसाने लिखे जा रहे थे, जिसमें प्रेमचंद लिख रहे थे या सज्जाद हैदर यलदरम लिख रहे थे, अब ख़ास तौर से 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक शुरू हो जाती है, तो उसमें क्या उनका एक ऐसा मैनिफेस्टो था कि अफसाने के जो मौज़ूआत होंगे वो यही होंगे? देखिए शोएब साहब, मैं ये अर्ज़ करना, एक तो प्रेमचंद से पहले भी कुछ लोग हमारे लिख रहे थे। दो नाम खासतौर पे सुल्तान हैदर जोश और अल्लामा राशिदुल खैरी। उर्दू का पहला अफसाना, एक डिबेट है हमारे यहाँ, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने अल्लामा राशिदुल खैरी को पहला अफसाना निगार करार दिया है, और बेशक उनके यहाँ अफसाने के अनासिर मिलते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन सब की ये है कि उनकी जो फ़िक्र है, उनका जो आइडिया है, वो जदीद नहीं है। अफसाना एक जदीद सिनफ़ सुगन है जो यूरोप के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उससे हमारे यहाँ पहुँचा है। और प्रेमचंद चूँकि गोरकी से तो उनके ताल्लुकात भी थे और पढ़ते भी थे, बहुत सारा बाहर का अदब बहुत पढ़ते थे। प्रेमचंद के यहाँ पहली बार हमें जैसे जदीद मॉडर्न इथोस कहते हैं ना, वो नज़र आती है। फिर प्रेमचंद के यहाँ भी सोवियत इनकलाब के बाद तब्दीलियाँ हैं। तो अब प्रेमचंद के जो बड़े अफसाने हैं ना, पूस की रात है, निजात है, कफन है, नई बीवी और मिस पद्मा है, और दूसरे अफसाने सवा सेर गेहूँ है, ये सारे अफसाने जो हैं वो एक जदीद नज़रिए को ज़ाहिर करते हैं। फिर एक बड़ी अहम किताब है, छोटी सी किताब है अंगारे, 1932 में आई, और अंगारे में ज़ाहिर है कि फ़नी तौर पे बहुत कोई मैच्योर अफसाने नहीं थे। सज्जाद ज़हीर ने जहाँ पे अमली तौर पे तहरीक काम किया, वहाँ इल्मी तौर पर भी लगातार काम करते रहे। कई किताबें उन्होंने हमें दी हैं, रोशनाई एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब दी है। फिर उनकी नज़में हैं, पिघला नीलम। फिर अंगारे उन्होंने एडिट किया, अंगारे में ख़ुद अफसाने उनके थे, रशीद जहाँ के अफसाने थे, मोहम्मद अहमद अली के अफसाने थे, महमूद ज़फ़र के अफसाने उसमें थे। तो उस अंगारे ने, वो तो किसी ने लिखा भी उसकी मुखालफत बहुत है कि लगा दी आग अंगारे ने दुनिया शरीयत में, फिर वो बैन किया गया। अंगारे ने उर्दू अफसाने को, जदीद अफसाने को एक बहुत बड़ा इनकलाबी टच दिया, और वो टच ये था कि अब जो पुराने मौज़ूआत थे हमारे यहाँ जिनको हम डिस्कस नहीं करते थे, जैसे जिनसियात है, या जैसे जो अहले मज़हब हैं, मज़हब के जो रहनुमा हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है, या मज़हब को किस तरह से उन्होंने इस्तेसाल का एक टूल बनाया हुआ है, तो अंगारे पहली बार इन नए मौज़ूआत को, इन जदीद मौज़ूआत को जिनको टैबू समझा जाता था, इनको डिस्कस करता है। इसी अंगारे की रिवायत को मंटो ने, बेदी ने, कृष्णचंद्र ने, इस्मत चुगताई ने, अजीज़ अहमद ने, उपेन्द्रनाथ अश्क ने, हैतुल्लाह अंसारी ने, और बहुत सारे नाम हैं, देवेंद्र सत्यार्थी खूबसूरत नाम है, इन लोगों ने, देवेंद्र सत्यार्थी, इन लोगों ने उसे आगे बढ़ाया। तो कहना सिर्फ ये है कि एक जदीद इथोस थी, और उसमें मार्क्सिज्म के असरात बहुत थे, और उसके साथ साथ फ्राइड की नज़रियात के भी असरात बहुत थे। यानी ये सिर्फ सियासी और समाजी बातें नहीं करते हैं, इंसान की नफ्सियात, औरत की नफ्सियात। अब देखिए, खातून थी इस्मत चुगताई, लिहाफ लिखा उन्होंने, और बहुत सारे अफसाने लिखे। टेढ़ी लकीर उनका बहुत मशहूर नावल है, जिसमें औरतों की जो घरेलू ज़िंदगी है, जो पर्दों के पीछे रहती है, किवाड़ों के पीछे से झांकती हैं, वो सब नज़र आती हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बेदी जिस तरह से औरत की नफ्सियात को, औरत की अंदर की जो उथल पुथल होती है, उसको जिस तरह से जाहिर करता है, वो भी किसी औरत से कम नहीं है। और किसी ने लिखा है कि औरत पर लिखने के लिए औरत ही बनना पड़ता है, और बेदी ने कहीं लिखा है इस बात को कि मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं खुद एक औरत बन गया हूँ, मैं किरदार बन गया हूँ, मैं रानो बन गया हूँ, मैं इंदू बन गया हूँ। तो दोनों चीज़ें हैं,
یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ترقی پسند تحریک میں صرف یہ ہے کہ سیاسی اور سماجی موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا رہا یا سماجی انقلاب لانے کی بات کی جا رہی، تو میرا کہنا یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے، یہاں انسان کی نفسیات بھی ہے اور خاص طور پہ عورت کی نفسیات بھی ہے، اور خاص طور پہ وہ موضوعات جن کو عام طور پہ ناپسندیدہ قرار دیا جاتا تھا۔ اب پریم چند کا دیکھیے، پریم چند کا کوئی ہیرو نہیں ہے، شروع میں کچھ ہیروز دکھائی دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ سب کسان، مزدور، ہوری، گوبر وغیرہ ان کو ہیرو بناتے ہیں۔ اور پریم چند نے لکھا ہے کہ میں نے اس نظریے سے اس سب سے بہت سیکھا ہے۔ پھر ان کا خطبہ ہے وہ، آپ نے جیسے فرمایا کہ اب ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا، تو پریم چند کے خود بڑی تبدیلی نظر آتی ہے، اور اس تبدیلی کو پہلی بار انجمن ترقی پسند تحریک نے انسٹیٹیوشنلائز کیا۔ چیزیں پہلے سے بھی تبدیل ہو رہی تھی، جب سماج تبدیل ہوتا ہے، جب حالات تبدیل ہوتے ہیں، بہت طرح کی تحریکات چل رہی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار ہو چکی ہے، انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا، یہاں ہندوستان میں بجلی آ گئی ہے، ریل تو غالب کے زمانے میں آ گئی تھی، تو ادب شاعری جو ہے تبدیلی سے اچھوتی نہیں رہ سکتی، آپ تحریک چلائیں یا نہ چلائیں، ادب تو تبدیل ہوتا رہے گا۔ ترقی پسند تحریک نے صرف یہ کیا، پھر سر سید کی تحریک تھی، سر سید نے بھی ادب میں بہت بنیادی چینجز کیے ہیں، تو یہاں پہلی بار بڑے اسکیل پہ، ورلڈ کے اسکیل پہ، دنیا کے اسکیل پہ چیزوں کو، ادبی تحریکات کو، ادبی رجحانات کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا، ان کو ایک فورم دیا گیا، ایک پلیٹ فارم دیا گیا۔ اچھا، ایسی کیا وجہ رہی کہ جب اتنی اچھی باتیں کہی جا رہی تھی افسانے میں، اس دور کے جو حالات تھے ان کو پیش کیا جا رہا تھا، تو پھر اس کی مخالفت کیوں ہوئی ایسے لوگوں کی؟ مخالفت اس کی بالکل شدید مخالفت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر خالد اشرف صاحب نے بھی فرمایا کہ 1932 میں جب انگارے ایک کتاب، اس کے خلاف سبھی سفارہ ہو گئے، سب سامنے آئے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی ابتدا ہماری جو ادبی پرورش ہوئی تھی وہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے تناظر میں، جو کہ نصیحت آمیز تھے۔ راشد الخیری کا ذکر کیا آپ نے کہ اردو کا پہلا افسانے کے بارے میں ہم کہتے ہیں، ایک ڈیبیٹ ہمارے یہاں، اور راشد الخیری کو اردو کا پہلا افسانہ نگار تصور کیا جاتا ہے۔ سلطان حیدر جوش کا نام لیا آپ نے، سجاد حیدر الدرم کا ذکر آیا، مجنو گورکھپوری کا ذکر آیا، پریم چند ایک طرف ہیں اپنے آپ میں۔ اس وقت ہمارا جو سماج ہے تھا، 1932 میں آپ تصور کیجئے کہ 1932 کی بات ہے، تو موضوعات پہ قید تھی کہ کون کون سے موضوعات ہم افسانے کے اندر لا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ اور انگارے کے جو افسانے تھے وہ بہت اپنے آپ میں کرانتیکاری کہہ سکتے ہیں، انقلابی کہہ سکتے ہیں کہ ان موضوعات کے لیے ہمارا سماج تیار نہیں تھا، لیکن آج دیکھیے کہ وہ ان کی ضرورت تھی، اور وقت سے پہلے وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ سجاد ظہیر نے اس کو ایڈٹ کیا تھا، ان کے جیسا شخص تھا جو بہت دور اندیش، مستقبل شناس، مستقبل کو دیکھنے والا۔ تو عالمی پیمانے پہ جو منظرنامہ تبدیل ہو رہا تھا، اس منظرنامے کو سجاد ظہیر پہچانتے تھے، احمد علی پہچانتے تھے، رشید جہاں پہچانتی تھیں، اور انہوں نے، حالانکہ وہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فنی لحاظ سے وہ کوئی افسانے بہت زیادہ پختہ افسانے نہیں تھے، لیکن وہ بنیاد گزار ضرور تھے، اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک طرف میں اشارہ اس بات کی طرف کروں گا، مہدی افادی بہت صاحب طرز ایک ادیب ہمارے یہاں ہوئے ہیں، بہت کم لکھا لیکن بہت بہتر لکھا ہے۔ ایک بہت مشہور مضمون لکھا انہوں نے اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، اور اس میں سر سید محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، حالی اور شبلی کو انہوں نے اردو لٹریچر کا عناصر خمسہ کہا، 5 تتو کہا، 5 ایلیمنٹس آف اردو لٹریچر۔ اسی طرح سے کسی ہمارے ناقد نے اردو افسانے کا عناصر خمسہ کا ذکر کیا ہے، جس میں منٹو، بیدی، کرشچندر، عصمت اور خواجہ احمد عباس، ان 5 کو ملا کر کہا کہ یہ اردو افسانے کا عناصر خمسہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک طرف آپ کی طرف اشارہ کروں گا، ایک بات کی طرف، کہ 1936 میں جب ترقی پسند تحریک کی شروعات ہوتی ہے اور ایک مینیفیسٹو سامنے آتا ہے کہ اب ہم کو ادب کیسا تخلیق کرنا ہے، حسرت موہانی جیسے بزرگ شامل تھے اور انہوں نے اپنی دعائیں دیں، مولوی عبدالحق جیسے لوگ، اس میں جواہر لال نہرو، اس میں نہرو شامل تھے، انہوں نے اپنی دعائیں دیں اور کہا کہ اسی ادب کی ضرورت ہے۔ ایسے سجاد ظہیر پیش ہیں۔ یہ سارے، منٹو کی پیدائش 1912 کی جہاں تک مجھے یاد ہے، اور ان میں عناصر خمسہ میں سب سے کم عمر عصمت کی تھی، جن کی پیدائش 1920 کی ہے، اور باقی کی پیدائش 1914 1916، یعنی سبھی یہ جو ہے 20 22 سال 24 سال کے نوجوان تھے اس وقت۔ تو ایک نیا خون بھی تھا اردو افسانے کے لیے، بڑا نیک شگون تھا شاید کہ اردو افسانے کو یہ بہترین لکھنے والے ایک ساتھ 1936 میں، اور سب نوجوان ہیں۔ اس سے بڑا شاید فرق پڑا ڈاکٹر صاحب اردو افسانے کو آگے لے جانے میں، میرا ایسا خیال ہے۔ دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات صرف نوجوانی کی نہیں ہے، نوجوان تو میرے خیال میں رشید احمد صدیقی بھی تھے اس وقت، جعفر علی خان اثر بھی تھے، اور ان کے رویے آپ کے سامنے ان دونوں حضرات کے، ماہر القادری ایک صاحب ہو گئے تھے تو وہ بھی خاصے جوان تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو تخلیق کر رہے ہیں آپ، اس کے لیے ان پٹ کیا ہے آپ کے پاس؟
اس کے پاس خام مواد آپ کہاں سے لے رہے ہیں. یہ سب جن کے آپ نے نام لیے ان سب میں سجاد ظہیر خاص طور پہ یہ وہ لوگ تھے. منٹو جی منٹو نے روسی کہانی کو ترجمہ کیا سب سے پہلے, باری علی کی صحبت میں رہے, روسی ادب کو بہت پڑھتے رہے, روسی انقلاب پہ مضامین لکھے ہیں منٹو کے, چچا صاحب کے نام خط ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کے پاس خام مواد کہاں سے آ رہا ہے. ان سب نوجوانوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یورپ میں جو کچھ تحریکات تھیں, یورپ میں جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی تھیں, اس سے ڈائریکٹ یہ انفارمیشن قبول کر رہے تھے. نہ صرف انفارمیشن قبول کر رہے تھے بلکہ اثرات قبول کر رہے تھے. آپ ایک جگہ رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس خبریں نہیں آ رہی ہیں, آپ کے پاس کتابیں نہیں آ رہی ہیں, آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آ رہی ہیں, تو آپ کے جو ذہنی فارمیشن ہوگا نا, ذہنی رویے جو بنیں گے وہ کوئی بہت پازیٹیو, بہت فارورڈ لکنگ, بہت جدید, بہت ماڈرن نہیں ہوں گے. تو اس نسل کی خصوصیت یہ ہے, سجاد ظہیر اور منٹو والی نسل کی اور کرسچن والی نسل کی, کہ یہ سبھی مغربی ادب سے کا مطالعہ کرتے تھے. مغربی ادب کے تراجم بھی انہوں نے کیے ہیں, اور مغرب میں جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, سیاسی سماجی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, وہ انفارمیشن ان کے پاس اپ ٹو ڈیٹ تقریباً رہتی تھیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے ترقی پسندی کا, ایک طرف تو مارکسزم کا ہے, دوسری طرف مغرب کی جتنی بھی تحریکات ہیں اس میں فریڈزم ایک بڑی تحریک ہے, اس کا اثرات بھی لگاتار قبول کر رہے ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سبھی ایک موضوع پہ لکھ رہے ہیں لیکن ٹائپڈ نہیں ہے. جیسے فرقہ وارانہ فساد آباد میں 47, جو منٹو لکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ کرسچن نہیں لکھ رہا ہے. دونوں کا جو اسٹائل ہے, دونوں کا جو اسلوب ہے الگ الگ ہے, اثرات ایک جگہ سے قبول کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ان کی اپنی جو نفسیات ہے, اپنی جو سوچ ہے, اپنا جو اسلوب ہے, اپنی جو لفظیات ہے, پھر اپنی جو تعلیم ہے, اپنی تربیت ہے. منٹو کے بارے میں ایک پرابلم ہے ذرا سی کہ منٹو کی تعلیم کم تھی, اور منٹو کی عمر بھی کم رہی, تو کرسچن کی تعلیم بہت زیادہ تھی. کرسچن انگلش میں ایم اے تھے, سجاد ظہیر بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, عصمت چغتائی خاصی پڑھی لکھی تھی, بیدی صاحب کی بھی تعلیم تھوڑی سی کم رہی. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن سے ادب ترقی پسند تحریک کے جو آپ نے جیسے عناصر خمسہ والی بات کہی, اس میں ایک نام مجھے بہت اچھا لگتا ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا, دیوین ستیارتھی کو. آخر میں پھر وہ ہندی کی طرف چلے گئے تھے, کچھ لائیو بھی کی بوہیمین تھے, ابھی کچھ چند سال پہلے ہی مرے ہیں. تو لوگوں سے جو کانٹیکٹ ہے اور وہ پی آر ورک جو ہوتا ہے, جوڑ توڑ وغیرہ, وہ سب نہیں کرتے تھے. بہت نیک سادہ سا معصوم سا آدمی تھے. 1936 سے لے کر ترقی پسند تحریک جہاں سے شروع ہوتی ہے, اس کے کہاں تک یہ ان کا غلبہ رہا, کتنا پیریڈ ہے ان کا ترقی پسند؟ دیکھیے خاص طور سے شعیب رضا صاحب, انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اور ساری دنیا کا طریقہ ہے کہ تحریکیں چلتی ہیں, تحریکوں کا عروج ہوتا ہے اور پھر تحریکوں کا زوال بھی ہوتا ہے. کوئی تحریک, کوئی دنیا کا نظریہ, کوئی ازم, کوئی موومنٹ ایسا نہیں رہا ہے جس کا زوال نہیں ہوا. اور پھر پاکستان بیچ میں آ گیا, تو پاکستان کے آنے سے یہ ہوا کہ اردو برادری جو تھی بری طرح بہت ہی وائلنٹ اور بہت ہی غیر انسانی طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئی. یہاں کے لوگ وہاں چلے گئے, وہاں کے لوگ یہاں گئے, سارا جو ایک بنا بنایا نظام تھا, اور اس میں اردو کو بہت نقصان پہنچا. وہ دونوں طرف اردو والے تھے جنہوں نے سفر کیا, اردو زبان نے بہت سفر کیا, خاص طور پہ ہمارے یہاں بہت سفر کیا. تو عام طور پہ اس کا جو ترقی پسند تحریک کا ہے 35 سے 36 سے آپ لے لیجیے, سن 60 تک ہم مانتے ہیں, ہاں سن 60 تک ہم مانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک اس کے بعد دھیمی پڑ گئی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ تحریکات تو ختم ہو جاتی ہیں, لوگ ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت آج کی تاریخ میں آپ دیکھیے, کوئی ترقی پسند تحریک کی جو کہنا چاہیے کہ ہراول دستہ تھا, اس میں سے اب کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. جو دویم دستہ تھا, جو بی ٹیم جسے کہتے ہیں, ان میں سے بھی بہت کم لوگ زندہ رہ گئے ہیں. جس وقت جدیدیت کا رجحان چل رہا تھا اس وقت ترقی پسندی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ سن 60 سے سن 80 تک مانتے ہیں کہ جدیدیت کا رجحان ہے, جی, اور 80 کے بعد پھر کوئی تحریک یا رجحان ہمیں نظر نہیں آتا. تو سن 60 سے 80 تک اس کا سفر کیسا رہا جدید ترقی پسند تحریک؟ سن 60 سے 80 تک اس میں دیکھیے سفر ایسا رہا کہ میں 2-3 نام لوں گا افسانے میں, خاص طور پہ کہ جوگندر پال جیسے ہیں, جی, ہاں آیات ہیں. کرتل حیدر کا ابھی انتقال ہوا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں سریندر پرکاش, بلراج مینرا, حیات اللہ انصاری بھی زندہ تھے. تو جوگندر پال نے خاص طور پہ جو جدیدیت کا نیا سمبلزم تھا, جدیدیت کا جو نیا اسٹرکچر تھا, اس کو ایک حد تک قبول کیا, اور ترقی پسند تحریک سے, ترقی پسند تنظیم سے ان کی وابستگی بھی رہی, ذاتی سطح پر, عملی سطح پر رہی. کرتل حیدر جو ہیں وہ تحریکات کے نام سے چڑھاتی تھی ان کو باقاعدہ, ناپسند کرتی تھی اگر آپ ان سے کسی سیاست میں گفتگو کیجئے. لیکن آپ ان کے رائٹنگ اٹھا کے پڑھیے تو کرتل حیدر کو میں سمجھتا ہوں, وہ جو شجاعت منظر نے لکھا ہے کہ
شعوری ترقی پسند جی اور غیر شعوری ترقی ترقی پسند. پسند. تو قرۃ حیدر میرے خیال میں تقریباً آخر تک ایک غیر شعوری ترقی پسند کے طور پہ لکھتی رہیں. اور آگ کے دریا پہ وہاں وبال ہوا, ہنگامہ ہوا پاکستان میں, اور وہاں سے ان کو چھوڑ کے آنا پڑا, اسے سینسر کیا گیا آگ کے دریا کو, جس کو ڈینائی بھی نہیں کیا قرۃ حیدر نے کبھی. تو میرے خیال میں وہ ترقی پسند تحریک کا جو انڈائریکٹ اثر تھا, جس کو انہوں نے اپنے فنکارانہ طریقے سے اپنے شعر نثر کے ذریعے اس کو انہوں نے ڈیزالو کر کے اور بہت دھیمے طریقے سے, بہت نرم طریقے سے انگیز کیا, اپنایا. تو ترقی پسند تحریک کے اثرات تو جاری رہے اور لوگ کچھ نہ کچھ ان اثرات کو قبول کرتے رہے. رتن سنگھ ایک اسی زمانے کا نام ہے, رتن سنگھ آج بھی لکھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ترقی پسند تحریک میں ہی رکھتے ہیں ان کو. ابھی ان کے ناول کا اجرا ہوا ہے کل پرسوں, بطور ترقی پسند ادیبی وہ اس فورم میں شریک رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جدیدیت میں, اور ہمارے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے شب خون کے ذریعے اس میں ایک بڑا رول پلے کیا کہ بھائی اس طرح کے افسانے لکھیے آپ, اس طرح کے افسانے چھاپیں گے ہم, یہ اس میں علامت آنی چاہیے, یہ اس میں ابہام آنا چاہیے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کا غلبہ جو تھا تیزی سے ایک فیشن کے طور پہ, اور اس میں بہت کم لوگ ہیں جو علامت کو صحیح طرح سمجھے, لیکن انہوں نے ایک اپنے رسالے کے ذریعے اس کو فروغ دیا. اور 15-20 سال وہ تحریک بھی چلی. قمر احسن بھی اس میں کافی بھٹکتے رہے. قمر احسن بہت اچھے جینیس وہ لکھنے والے ہیں. پھر قمر احسن کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ قمر احسن بھی بہت انفرادیت پسند, انڈیویجولزم بہت زیادہ ہے ان کے. لیکن قمر احسن کے بعد کے افسانے اگر آپ دیکھیں, سانجھ باتی ایک افسانہ بڑا خوبصورت, جو پورے کا پورا ترقی پسند آنچلک سا افسانہ لگتا ہے, گاؤں کی زندگی دکھائی کہ آج کا گاؤں کیا ہو گیا ہے. تو جو چالاک اور ہوشیار فنکار ہوتا ہے وہ وقت کی نبض کو بھی پہچانتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے, وہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں. تو لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کہ ادھر ادھر وہ موقع کے لحاظ سے شفٹ ہوتے رہے. اچھا, جو لوگ ترقی پسند نہیں تھے اور ترقی پسند تحریک کے وقت بھی یقیناً افسانے لکھ رہے ہوں گے, اور اس کے بعد بھی جو ایک سلسلہ چلا ہے جدیدیت کا, اور اس جدیدیت کے بعد مابعد جدیدیت کا, وہ کس طرح کے موضوعات پہ افسانے لکھ رہے تھے؟ دیکھیے, موضوع تو ایک ہی رہا ہے, اور ادب کا موضوع جو ہے زندگی رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو آپ کا کرافٹ کیا ہے, آپ ٹیکنیک کیا استعمال کرتے ہیں, آپ علامت کیا استعمال کرتے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے. موضوع تو میرے خیال میں زندگی سے بڑا کوئی موضوع نہیں ہے, اور زندگی اتنی واسٹ, اتنی بڑی, اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ اس کو ہم پکڑ نہیں پاتے. افسانہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. نہیں, اگر جیسے ہم کہیں کہ صاحب, ہم کہتے ہیں نا یہ ترقی پسند افسانہ ہے, یہ جدیدیت کے رجحان پر افسانہ ہے, یہ مابعد جدید ہے, یا یہ بالکل آزاد ہے, کسی تحریک کا اس پہ اثر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, دو باتیں فرق کیسے کریں؟ ڈاکٹر خالد اشرف صاحب بہت بنیادی بات ایک کہہ رہے تھے, وہ شعوری اور غیر شعوری ترقی پسند ہونے کی جو بات تھی, وہ بڑی بنیادی بات تھی سمجھنے کی. اور اس کی دو بڑی عمدہ مثالیں ہیں. شاعری میں اختر الایمان جی, اور نثر میں, فکشن میں قرۃ حیدر کا ذکر کیا. یہ دونوں تحریک کے نام سے چڑھتے تھے. اور اختر الایمان اپنے آپ کو سکہ بند بھی کہتے تھے کہ جب ان کو الگ کیا گیا کہ میں اس وقت بھی ترقی پسند نہیں تھا, جب مجھے لوگ ترقی پسند, وہ تحریک سے کوئی وابستہ نہیں. ہاں, ذرا سا ایک بات کہہ دیجیے کہ ہمیشہ ان کے رشتے جو ہیں ترقی پسندوں سے مضبوط رہے, ذاتی رشتے. احمد ندیم قاسمی ان کے بہت گہرے دوست تھے, باری علی کے ان کے استاد تھے, اور یہاں بمبئی کی فلم انڈسٹری میں دنیا بھر کے لوگ تھے جو سب ظاہر ہے کہ پروگریسو اور ترقی پسند لوگ تھے. جی, آپ فرمائیں. تو یہ شعوری اور غیر شعوری جو رشتے کی بات کہہ رہے تھے, یہ بہت اہم ہے کہ ترقی پسند تحریک نے ایک مینیفیسٹو دیا اور اس پہ کہا یہ آپ کو ادب ایسے تخلیق کرنا ہے. کچھ بڑے جنوین فنکاروں نے اس کو بالکل اسی طرح ماننے سے انکار کیا, لیکن ان کے ہاں جو کچھ بھی ان کی شاعری میں یا اپنے افسانے میں پیش کر رہے تھے وہ سب وہی باتیں تھیں جو ترقی پسند تحریک کہہ رہی تھی, یا اس میں سے زیادہ تر وہی کچھ تھا. تو موضوعات کی سطح پہ ترقی پسندوں نے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف نعرے بازی ہو, اس میں مزدوروں کی بات ہو, ہاں لکھے ان لوگوں نے افسانے, لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی بہت, آپ نے کہا کہ زندگی رنگا رنگ ہے, زندگی بڑی ہے, اور افسانہ اردو افسانے نے زندگی کے ہر پہلو کو ٹچ کرنے کا کام کیا, ہر پہلو پہ اس کے افسانے سامنے آئے. یعنی یہ جو عناصر خمسہ کے 5 افسانہ نگاروں کا ذکر کر رہے ہیں, دیوندر ستیارتھی کا آپ نے ذکر کیا. دیوندر ستیارتھی بعد میں لوک کتھاؤں کی طرف اس قدر چلے گئے تلاش کرتے ہوئے, اور بہت بڑا کام ہے. ایسا سنیاسی ہے وہ کہ دیوندر ستیارتھی پہ ہم اکیلے کئی روز تک گفتگو کر سکتے ہیں. دیوندر ستیارتھی اتنا بڑا افسانہ نگار اور اتنا بڑا لوک کتھاؤں پہ کام کرنے والا. لیکن آپ یہ دیکھیں, منٹو کے ہاں, بیدی کے ہاں, کشچندر کے ہاں, عصمت کے ہاں, یہ سب کے موضوعات
کریں زندگی کے, لیکن سب کی الگ پہچان ہے اپنی. آپ نہیں کہہ سکتے کہ تحریر سے پہچان سکتے ہیں. ایون یہاں تک کہ نثر کے حوالے سے بھی کرش چندر کی نثر جتنی موسیقی ہے اس کے اندر, کرش چندر کے افسانوں کی آپ نثر کی خوبصورتی. علی سردار جعفری نے کہا تھا کہ مجھے اگر ایسی نثر لکھنے پر قدرت حاصل ہوتی تو میں شاعری چھوڑ دیتا. وہ کہا ہے وہ بے ایمان شاعر ہے جو افسانہ نگار کے روپ دھر کے آتا ہے. بے ایمان شاعر کے لفظ استعمال کیا. اور افسانوں کے عنوان دیکھیں, جب کھیت جاگے, ان داتا, اور وہ کرش چندر ہے جو کالو بھنگی پہ افسانہ لکھتا ہے. تو افسانے کے بارے میں مہالکشمی کا پل لکھتا ہے. اب کالو بھنگی کیا ہے؟ شہری زندگی کو کافی انہوں نے اپنے افسانوں میں جگہ دی. بیدی کے ہاں اگر وہ پنجاب کی دیہات ہیں, پنجاب کے کسانوں کے مسائل ہیں, بیدی کی نثر بھی بالکل اس سے مختلف ہے. کہتے ہیں اکڑی اکڑی سی نثر ہے, کھردری سے نثر ہے, لیکن اس کا اپنا حسن ہے. منٹو نے اپنے ظاہر سی بات ہے کہ نفسیات کو لیا, جنسیات بھی اس میں آ گئی, طوائفوں کی زندگی کو بیان کیا, لیکن نہیں, وہ طوائف نہیں ہوتی, اس کے اندر عورت تلاش کرتا ہے. سطحی سطح پہ ہم دیکھیں اوپر سے تو طوائف نظر آتی ہے, اندر کی عورت کی روح میں اترنے کا کام منٹو نے کیا. عصمت نے کہا, اپنے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ عورت کے مسائل پہ لکھنے کے لیے آپ کو عورت بننا پڑتا ہے. بیدی نے کہا یہ جتنا گہرا مشاہدہ عصمت چغتائی کا عورتوں کے مسائل پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں کو, جزیات کو, تب وہ بچھو پھوپھے لکھ پاتی ہیں, تب وہ لکھ پاتی ہیں, ننھی کی نانی, چوتھی کا جوڑا لکھ پاتی ہیں, اور پھر لحاف. تو یہ موضوعات کی کوئی قید نہیں تھی یہاں افسانوں کو لے کر کے. بے تحاشا زندگی کے جتنے موضوعات ہو سکتے ہیں سب ان افسانوں میں سے مٹائے. خالد اشرف صاحب, ترقی پسند تحریک کو 75 سال ہو رہے ہیں شروع ہوئے, آج مطلب 75 سال ہو گئے. آج آپ کہاں دیکھتے ہیں ترقی پسند تحریک کو؟ دیکھیے شعیب رضا صاحب, ذرا سا مجھے یہ تو کچھ مبالغہ محسوس ہو رہا ہے, معاف کیجیے گا. تحریک تو دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا تھا نا, تقریباً 60 تک ختم ہو گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس کے اثرات اور اس کا جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے وہ آج باقی ہے. بلکہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں یہ کہوں کہ وہ دوبارہ سن 80-85 کے بعد لوٹ کے آیا, جسے کہا جا رہا ہے نا کہ بیانیہ کی واپسی ہوئی ہے. آپ ذکیہ مشہدی ہیں, جوگندر پال ہیں, گرنتھی افسانہ غور کیجیے ان کا, عبدالصمد ہیں, سید محمد اشرف ہیں, پیغام آفاقی ہیں, ترنم ریاض ہیں, نگار عظیم ہے, لاتعداد نام ہیں, علی احمد نقوی ہیں بمبئی میں, سلام بن رزاق ہیں, خالد جاوید ہیں ہمارے ہیں جامعہ میں. آپ ان کے موضوعات اور ان کا جو کنسرن ہے جو کچھ زندگی میں ہو رہا ہے, قدموں کو نوحہ گر خالد جاوید کا افسانہ, آج کا جو وائلنس ہے, آج کا جو خون اس کے اندر نظر آتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بھی ترقی پسند اس سے زیادہ لکھ نہیں سکتا. تو وہ رجحانات اور وہ ٹریٹمنٹ جو ہے دوبارہ لوٹ کے آیا ہے اردو افسانے میں, اردو ناول میں, ایون اردو شاعری میں. اور وہ جو ابہام اور دھند اور جو وہ بے نام کے کردار ہوا کرتے تھے, جن کا کوئی نام نہیں ہوا کرتا تھا, اور جن کا کبھی سر کٹا ہوتا تھا, کبھی ہاتھ کٹی ہوتی تھی, کبھی ٹانگ کٹی ہوتی تھی, وہ اب غائب ہو گئے ہیں. اور افسانہ ہمارا ایک پازیٹیو سمت میں جا رہا ہے, اور جس میں ترقی پسند تحریک نے ایک بنیاد کا رول ادا کیا ہے. سماج نظر آ رہا ہے, سماج کی باتیں, زندگی کی بات کی تھی, اور صاف صاف سمجھ رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ادب ہمارا اب آزاد ہے, کسی تحریک کا اس پر اثر نہیں ہے, کسی لیبل اور آزاد رہنا بھی چاہیے. آپ لوگ یہاں تشریف لائے, اتنی اچھی گفتگو کی ترقی پسند افسانے پر, یقیناً ہمارے طالب علموں نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए. NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का. NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित. दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर. NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग.